اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کو پیش کیا کہ جس حدیث کے اندر 3 اجزاء ہیں، ان میں سے 2 اجزاء کے متعلق کچھ باتیں اگلی مجلسوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو 2 اجزاء پر بات ہو چکی ہے، ان میں سے ایک جز تھا من اکل طیبا، کہ جو آدمی پاکیزہ کھانا کھائے، اور دوسرا جز تھا وعمل فی سنت، اور آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ اور آج کی اس مجلس کے اندر جو بات عرض کرنی ہے، یہ اس حدیث کے آخری جز پر بات کرنی ہے، وہ ہے وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ اس کی جانب سے جو تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے اور مامون ہو جائے۔ اس عنوان پر کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنی ذات کو مخاطب بناتا ہوں کہ اللہ خاص طور پر مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو آدمی یہ 3 اجزاء پر عمل کرے گا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک جانور کی قسم وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسے پالتو جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے وغیرہ، کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے دودھ سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جب یہ ایک وقت آتا ہے کہ دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو آدمی اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے اور اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جانور کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس سے صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، فائدے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن ایک بات درمیان میں نوٹ کر لو، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی کہ جس سے لوگوں کو اور کسی کو فائدہ نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ بے فائدہ کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ابھی جو بات کر رہا ہوں ہماری سمجھ کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، تو ایک جانور کی قسم وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، نقصان ہی پہنچتا ہے۔ سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، جانور کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس سے نہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، جیسے لومڑی ہے کہ اس سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ سمجھے؟ تو کتنی قسم ہوئی بھائی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اشرف المخلوقات انسان، اگر تجھے گرنا ہی ہے اور اپنی انسانیت سے نکلنا ہی ہے اور تجھے حیوان بننا ہی ہے، جانور بننا ہی ہے، تو کم از کم پہلی قسم کا جانور بن کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور نقصان نہ پہنچے۔ سمجھ میں آئے؟ ہاں، اور فرمایا کہ اگر تجھے پہلی قسم کا جانور بھی نہیں بننا اور اس سے بھی گرنا ہے تو کم از کم تیسری قسم کا جانور بن کہ نہ تجھ سے نہ کسی کو فائدہ پہنچے نہ کسی کو نقصان پہنچے۔
اور اگر ان دونوں پر تو نے عمل نہیں کیا تو پھر دوسری ہی قسم تیرے لیے ہے کہ تو دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت. سمجھ میں آئی؟ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا شریعت نے اس بات کو بڑی تاکید سے سمجھایا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ تعلیم ہے. آپ نے کچھ اصول بیان فرمائے، آپ نے کچھ جزئیات بیان فرمائے. جو آدمی میرے محبوب کے ارشادات پر عمل کر لے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی معاشرت درست ہو جائے گی. اب آپ سمجھیں کہ یہ معاشرت کے لفظ کو آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ بھائی معاشرت یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے. تو یہ معاشرت ہے کیا؟ دیکھیے، انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ گزارتا ہے. ابا، ماں، بیٹا، بیٹی، بیوی، دادا، دادی، اپنی فیملی ممبروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو پڑوس کا سامنا ہوتا ہے، اور اس سے بھی اگر آگے جاتا ہے بازار کے اندر کوئی شاپ لے کر، دکان لے کر بیٹھا، تو جو بھی اس کے پاس آئے گا، جتنے بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے، ان سب سے اس کا رابطہ اور معاملہ ہوگا. اور اگر کہیں سفر کرتا ہے تو سفر میں اجنبیوں کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ معاملہ پڑتا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا، شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے، اور اسی کا نام معاشرت ہے. سمجھے؟ شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ بھئی کس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا، اور پھر کس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا. تو کہ یہی کیا ہے بھائی؟ معاشرت. اب آپ معاشرت کی اہمیت کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے معاشرت کے بعض مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. کسی عبادت کے مسائل کو قرآن کریم نے تفصیل سے نہیں بیان فرمایا. آپ اٹھا لو، نماز لے لو، روزہ لے لو، زکوٰۃ لے لو، حج لے لو، جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے پورے مسائل کو تفصیل سے قرآن نے بیان نہیں فرمایا. لیکن معاشرت کے بعض مسائل کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے نا. لیکن آج ہماری نگاہ کے اندر ہم نے اس معاشرت کے باب کو دین سے خارج یعنی نکال دیا ہے. کس طریقے سے نکالا کہ آج ہم کوئی آدمی اگر عبادت کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں نا. حالانکہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں. لیکن معاشرت کی اہمیت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر سمجھایا. اب ذرا دیکھیں، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی آدمی آتا آپ کی خانقاہ کے اندر کیا کرنے ہیں؟ آپ سے بیعت ہونے کے لیے، تو فرمایا بھائی عابد بننا ہے، زاہد بننا ہے، صوفی بننا ہے، تو کسی اور خانقاہ کے اندر چلے جاؤ. ہمارے یہاں تو انسان کو انسان بنایا جاتا ہے کہ انسان عابد، زاہد، صوفی یہ تو سب بعد کا مقام ہے. پہلے انسان حیوانیت سے تو نکلے، انسان حیوانیت سے تو نکلے اور ایمان یعنی کہ پکا انسان بن جائے. یہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے نزدیک شرط تھی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان مشہور ہے، معروف ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے بھائی؟ محفوظ اور معمول رہے. اب ذرا دیکھیے، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر ہے. کہتا ہے
کوئی نہیں. ہاں اتنا ضرور کہے گا کہ یہ کیسا مسلمان ہے. ہم اس کو حقیقی مسلمان سمجھتے نہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھا ہے. یہاں آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو حقیقی مسلمان نہیں مانتے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ اور مامون. حقیقی مسلمان نہیں مانتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اس نعمت سے کسی کو تکلیف پہنچانی نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز کہ جس کو لمبی مدت تک قید میں رکھنے کی بات آئے تو میں کہوں گا کہ زبان کو قید میں رکھ دو. کس کو؟ زبان کو قید میں رکھ دو. اور آپ کے مشہور اور معروف شاگرد حضرت ربیع بن حسین رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. جب سبق کے اندر آتے نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بالکل قریب بٹھاتے تھے، قریب بٹھاتے تھے اور قریب بٹھا کر ان سے گفتگو کرتے تھے. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھتے تو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اے ربی، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھتے تو تجھ سے محبت کرتے. کیا خصوصیت تھی ان کے اندر، کیا بات تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب تجھے دیکھتے تو خوش ہو جاتے. وجہ یہ تھی، علماء نے لکھا ہے کہ 20 سال کے اندر ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جس میں دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ ایسی بات اپنی زبان سے انہوں نے نہیں نکالے. 20 سال اندازہ لگائیے. لکھا ہے ان کے متعلق علماء نے کہ وہ جب بات کرتے تو اپنے ساتھ قلم اور دوات کو رکھتے تھے کہ میں کیا بولا اس کو لکھ لیتے تھے، اور لکھنے کے بعد شام میں اس پر تصور کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات تو مجھ سے نہیں ہو گئی کہ جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو. کس کا فائدہ نہ ہو بھائی؟ دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو. تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے نہیں. اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور ہے. کیا ہے؟ کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کہ تم میں سے کوئی آدمی اس تک کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرت مفتی صاحب زید مجدوہ نے اس کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ کہ بھائی کوئی آدمی یہ برداشت کرتا ہے، اگر کوئی آدمی تم کو گالی دے تو تم برداشت کرتے ہو، تم گوارا کرتے ہو، تو کہ جس بات کو تم اپنی ذات کے لیے گوارا نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی ہے نا کوئی نہیں. کیا تم یہ گوارا کرتے ہو اس بات کی کہ کوئی تمہارے پر تہمت لگائے؟ تم اپنی ذات پر تہمت کو گوارا نہیں کرتے تو اپنے بھائی پر تہمت کو کیسے گوارا کر رہے ہو؟ تم اپنی غیبت کو گوارا نہیں کرتے تو دوسرے کی غیبت کو کیسے گوارا کرتے؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. اللہ معاف فرمائے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے سے کسی کی غیبت ہو چکی ہو، کسی پر بہتان لگ چکا ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ جن کی غیبت اور جن پر بہتان لگایا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ان کی مغفرت فرما دے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا اسی طریقے سے انسان جو ہے کہ یہ گوارا کرتا ہے کہ میری ماں اور بہن کو کوئی دیکھے، تو ہم دوسرے کی ماں بہن کو دیکھنے کو کیسے گوارا کر سکتے؟ تو حدیث کا مطلب یہی ہے. حدیث کا ایک مطلب یہ ہے، احب للناس ما تحب لنفسک، کہ
کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تمہارا نفس تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو، یہ چیز ہم اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے بھی کیا ہوگا؟ سمجھ میں. اب ذرا دیکھیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. امام غزالی فرماتے کہ اللہ کے ولی تھے اور ان کے گھر کے اندر بہت چوہے تھے، تو مجلس میں انہوں نے کی کہ بہت چوہے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو مجلس میں سے کسی ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ایک کام کیجئے، ایک بلی پال لیجئے تاکہ چوہے کا علاج ہو جائے گا. چند دن گزر گئے، حضرت نے اس بات پر عمل نہیں کیا، لیکن پھر دوبارہ مجلس لگی تو حضرت نے فرمایا بھئی چوہے بہت پریشان کر رہا ہے. تو پہلے جس آدمی نے مشورہ دیا تھا کہ حضرت بلی پال لے، تو اسی نے کہا کہ حضرت ہم نے تو کہا کہ بلی پال لو تو چوہے کا حل ہو جائے گا، لیکن حضرت آپ نے بلی نہیں پالی. تو حضرت کہنے لگے کہ بھئی اگر میں بلی پالوں گا تو بلی کے خوف اور ڈر سے یہ چوہے میرے پڑوس کے اندر چلے جائیں گے. تو جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو کسی اور میرے پڑوس کے لیے کیوں پسند کروں گا؟ تو یہ ہے احب للناس ما تحب لنفسک. جو چیز تم اپنے لیے گوارا نہیں کرتے کسی اور کے لیے گوارا. ہاں تو الغرض یہ جو چیزیں نا کہ ہماری ذات سے کسی کا تکلیف کا جو مسئلہ ہے، حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ عبادت کے سلسلے میں بھی شریعت نے تاکید فرمائی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ نے فضائل اعمال کے اندر بھی یہ روایت بار بار سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے نا، خاص طور پر فجر اور عشاء. اور اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ نماز میں کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جو لوگ جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہوتے ان کے گھروں کو کیا کر دوں؟ جلا دوں. اتنی بڑی تاکید ہے. اور شریعت نے تو یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی جماعت کو چھوڑے اس کی گواہی قبول نہیں. اور ذرا اندازہ لگاؤ کہ جماعت سے نماز چھوڑنے والے کی گواہی قبول نہیں تو جو نماز چھوڑے گا اس کی گواہی کا کیا ہوگا؟ اور تاکید کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ کا عمل بھی دیکھیے کہ آپ مرض الوفات کے اندر ہے اور آپ کو صرف اتنی ہمت آئی کہ پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچ سکتا ہوں، تو دو آدمی کے سہارے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور جماعت میں شریک ہوئے، ہے نا بھائی؟ ہاں تو اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا آئی بھائی؟ تاکید. لیکن اب ذرا دیکھیں اس مسئلے میں کہ علماء نے لکھا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایسی بیماری ہو کہ جس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بدبو آ رہی ہو یا اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسے آدمی کو جماعت چھوڑ دینی چاہیے اور اپنے گھر پر نماز ادا کرے. دیکھیے جماعت کی اتنی اہمیت، لیکن شریعت نے چھڑوایا کب؟ کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اتنی اہمیت کے باوجود چھڑوایا. تو اب ذرا اندازہ لگاؤ، عبادت کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے تو عام حالات. حجر اسود اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا دانا ہاتھ ہے، تو بوسے کے لیے سب تڑپ رہے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف دے کر بوسا دینا منع. قرآن کریم کی تلاوت کوئی معمولی چیز ہے، بہت ہی اونچی چیز ہے، لیکن اگر کوئی سویا ہوا ہو تو کیا کہا اللہ کے محبوب نے کہ تمہاری تلاوت کی وجہ سے اگر اس کی نیند کے اندر خلل آ رہا ہے، اجازت نہیں زور سے تلاوت کر رہے. اور آج قریب میں پڑوس سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی یا ریڈیو تو نہیں ہے، ٹی وی، موبائل، ٹیب اتنا زور سے چل رہا ہے کہ پڑوس کو کیا ہو رہا ہے؟
خود میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب گھر پر تشریف لاتے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث میں ہے، میرے محبوب اس انداز سے سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لیتا تھا، سونے والے کی نیند کے اندر خلل ہوتا کیونکہ اس سے تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے کے اندر کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے بھائی؟ آپ ذرا بتائیے کہ جس عورت نے رات کا کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہو، بنایا ہو، اور بعض عورتیں تو ایسی بھی بیچاری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ جب تک شوہر نہیں آتا کھانا کھاتے ہیں، ہے نا، کھانا کھاتی وہ نہیں ہے۔ اب حضرت ٹہلنے نکل گئے، پتہ ہی نہیں کہاں گئے، 11 بجے فون کریں گے میں کھانے نہیں آؤں گا، تو کیا وہ تکلیف نہیں ہے؟ وہ تکلیف نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو، اور ہم نے خاص طور پر حضرت مفتی صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مفتی احمد صاحب خان پوری زیدہ مجدو کو، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے کے اندر کچھ کسر ہی چھوڑی، اس کو اس کے لائق سمجھا ہی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے یہ کہا کہ گھر پر جاؤ تو سلام کرو، تو وہ مجھے کہنے لگا کیا بیوی کو سلام کرنے کا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ ہم اپنی بیویوں کو سلام کریں، اور آج مزاج بھی نہیں ہے مزاج ہی نہیں آج ہم۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زبان سے، انسان کے ہاتھ سے اور انسان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے نہیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور یہ واقعہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستہ کے اندر لایا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک اللہ والے تھے، اور وہ اللہ والے اپنے گھر میں سو رہے تھے تو ایک چور ان کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب جب چور داخل ہوا تو اس اللہ والے کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اب حضرت جاگ رہے ہیں کہ آیا ہے مہمان چوری کرنے کے لیے، لیکن حضرت سوتے رہے کیونکہ فکر تو تھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ بسکٹ ہوتے، کچھ مال ہوتا تو پھر فکر ہوتی، ٹینشن لگتا کہ بھئی کچھ کرنا چاہیے، آ گیا ہے، لیکن کچھ ہو نہ تو پھر کیا ٹینشن۔ آپ سوئے، وہ بیچارہ اس طرف گھومتا ہے، اس طرف گھومتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن کچھ نظر بظر آیا نہیں۔ جب کچھ بھی نظر نہیں آیا تو حضرت سمجھ گئے کہ بیچارہ مایوس جائے گا۔ اب آپ کے گھر کے اندر صرف ایک ہی بستر تھا، آدھے کو بچھاتے تھے، آدھے کو اوڑھتے تھے، تو حضرت نے سوچا کہ یہ بیچارہ امید لے کر آیا ہے اور واپس خالی ہاتھ جائے گا، لہذا حضرت نے اپنا بستر نکال کر راستے کے اندر رکھ دیا تاکہ بستر تو لے جائے، بستر تو لے جائے، اس کا دھکا تو وصول ہو جائے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس کے بعد فرماتے کہ اس کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ربائی بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ ربائی، یعنی یہ اشعار کی ایک قسم ہے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کیا ربائی لکھی؟ لکھتے ہیں حضرت، شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شودی مقام کے بعد دوستانت بلا فاستجن، بلا استجن۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا نہ کردند تنگ، کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دشمنوں کے دلوں کو بھی تکلیف پہنچاتے نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہے کہ وہ دشمن کے دل بھی دکھاتے نہیں ہے۔ پھر حضرت فرماتے تورا کے میسر شودی مقام، تو اس وقت ہی اسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، یا تو کیا اس مقام پر پہنچے گا؟ تو پہنچ ہی نہیں سکتا اس مقام پر، آج تو تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے تیرے دوست محفوظ نہیں ہے۔
تو تیرے دشمنوں کا کیا کہنا، تیرے دوست ہی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ذرا سوچو، آج دیکھیں آج ہمارے ماں باپ ہم سے تنگ ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے تنگ ہے، ہماری بھائی بہنیں ہم سے تنگ ہے، ہماری بیوی ہم سے تنگ ہے، ہمارے بچے ہم سے تنگ ہیں، اور آگے حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض بچے اور بعض بیویاں تو آدمی سے اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ جب شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے تو بیوی یا بچے کہتے ہیں کہ کب باہر جائے کہ گھر میں شانتی ہو، گھر میں سکون ملے۔ حضرت مفتی صاحب نے بڑی تاکید سے بات لکھی ہے۔ تو یہ ہماری معاشرت ہے، کیا ہے بھائی؟ تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے 3 اجزاء کو بیان فرمایا۔ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اہل و عیال اور اپنی قرابت اور اپنے پڑوس اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، اللہ اس طریقے سے ہمیں رہنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک